بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل ہم لوگ آیت نمبر 65 تک پڑھے تھے. آخر میں بات یہ آئی تھی کہ اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے اور اللہ تعالی مالداروں کو اور خوشحال لوگوں کو جب پکڑتے ہیں تو اس وقت چیختے چلاتے ہیں، اور ان کا چیخنا چلانا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جاتا، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور پھر اس وقت ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا ہے. آج اللہ کہتے ہیں قد قانت آیاتی تتلی علیکم، کہ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر رسول زبانی سنا جایا کرتے تھے. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے. یعنی جب ان پر عذاب آتا ہے تو چیختے چلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچ جائیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آتے تھے اور تم کو ہمارا پیغام یعنی قرآن یا دوسری جو پیغمبر تھے اپنے اللہ کے پیغام سناتے تھے، تو تم لوگ جو ہے الٹے پاؤں بھاگتے تھے. تو اب چلانا اور چیخنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت اگر تم بات سن لیے ہوتے تو آج تمہاری یہ نوبت نہیں آتی. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، کیوں ایسا کرتے تھے؟ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، سامرن تہجرون، قرآن کا شغلہ بناتے ہوئے اور بیہودہ بکتے ہوئے. کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور گندے اور خراب باتیں بولا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، قرآن کا مذاق اڑاتے. کبھی کہتے کہ ارے یہ تو مجنون اور دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے. کبھی کہتے اس نے خود لکھ لیا ہے، کبھی کہتے کسی سے لکھوا لیا ہے. تو مختلف باتیں قرآن کے متعلق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا چیخنا چلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، تم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تم اس کو برداشت کرو. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یات آباءهم الاولین، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام الہی میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ بھئی ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. پیغمبر نے جو پیغام دیا اس پیغام کو نہ ماننے کی کوئی کارن، کوئی وجہ ہو. تو کیا یہ وجہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں سمجھتے؟ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن تو عربی زبان میں عرب کے سامنے اترا، اور یہ اپنے زبان کا دعوے دار کا عالم یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پوری دنیا جاہل ہے، صرف ہم پڑھے لکھے ہیں. عجمی کا مطلب ہی ہوتا ہے ان پڑھ. یہ پوری دنیا کو ان پڑھ کہتے تھے اور خود کو پڑھا لکھا کہتے تھے. تو تم تو اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے تھے، تمہارے بھاشا میں تمہاری زبان میں قرآن کو اتارا گیا تو تم اس کو سمجھتے تھے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو نہیں سمجھتے ہم؟ تو اگر اس کو نہیں سمجھتے تو ایک بات ہوتی، تم اس کو سمجھتے بھی تھے، اور اس کے بعد کیا یہ وجہ تھی کہ اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی بات پیغمبر لے کر آئے، اس سے پہلے کوئی پیغمبر نے یہ بات کہی نہیں.
تو ایک بات ہوتی، حالانکہ تم جس پیغمبر کو مانتے ہو، یعنی یہود و نصارہ جس کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ ہم قائم ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے لیے کہا تھا؟ کیا انہوں نے شرک کی دعوت دی تھی؟ نہیں دعوت دی تھی۔ کہ جب انہوں نے شرک کی دعوت نہیں دی، بت پرستی کے لیے انہوں نے نہیں کہا، تم ایک اللہ کے ماننے والے پیغمبر کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو، تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو گویا کہ یہ بھی انکار کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا انہوں نے قول مطلب قرآن میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے پہلے والوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی کہ جو پیغمبر تمہارے درمیان ہیں وہ اجنبی ہیں، ان کو پہچانتے ہی نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اجنبی آدمی باہر سے آ گیا اور اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی وہ غلط آدمی ہو، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بازار ہی دوسرا ہے، دور کا ڈھول سہانا اور اپنے گھر کا ڈھول بہت خراب۔ یہ ہمارا ایک مزاج بنا ہے، آج نہیں پہلے بھی۔ دور والے کو بہت زیادہ ویلیو دیے اور اپنے کو خود پیغمبر کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، یہ جو ہیں ان کا خاندان بڑا اونچا ہے، سب باتیں کہتے تھے۔ اور خود عرب والوں کا حال یہ تھا کہ عرب کی عورتیں یا عرب کے مرد اپنے امانت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ جو امانت ان کے پاس رکھیں گے اس میں خیانت نہیں ہوگی، اس قدر یقین تھا آپ پر۔ لیکن آپ نے جو ہی اعلان کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر بنا دیا گیا ہوں، تم 360 بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی پرستش کرو، تو وہیں پیغمبر اب جھوٹے ہو گئے، وہیں پیغمبر دیوانے ہو گئے، وہیں پیغمبر ان پڑھ ہو گئے، نعوذ باللہ، نہ جانے کیا کیا کہا گیا پیغمبر کو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سوائے ہٹ دھرمی کی اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ لوگ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے ہیں؟ کوئی نئے پیغمبر آ گئے، فہم لہم منکر، جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں ان کا۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں، یا یہ لوگ اب آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو انتہائی حد درجے کی بات ہوگی کہ پیغمبری ملنے سے آپ پہلے ایک دم صادق و امین تھے، آپ سچے تھے، آپ مکے کے والوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا تو چھڑانے کے لیے فیصلہ کرانے آپ کے پاس آتے تھے، جبکہ ابو طالب تھے اور بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ابو عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور ابو جہل اور نہ جانے بڑے بڑے سردار مکہ تھے۔ لیکن جب کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو کہتے کہ چلو محمد کے پاس، وہ صحیح فیصلہ کریں گے، اس فیصلہ کو ہم مان لیں گے۔ تو ان تمام چیزیں رسالت سے پہلے ٹھیک تھی، جو ہی آپ پیغمبر بنائے گئے تو آپ نعوذ باللہ آپ کے اندر جنون آ گیا، آپ پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہر دھرمی اور کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون اور دیوانہ پن کے قائل ہیں، بل جاءہم بل بالحق واکثرہم للحق کارہون، حالانکہ بات یہ ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے صاحب الرائے ہیں، آپ اعلیٰ درجے کے صاحب الرائے ہیں، یعنی آپ کے علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا نالج، آپ کے فیصلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر سب سے زیادہ رکھی گئی ہے اور سب سے عظیم ہے آپ۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بات یہ ہے کہ اکثر لوگ حق کے منکر ہوتے ہیں، حق کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ آپ چاپلوسی کیجئے، ہاں میں ہاں ملائیے، غلط کو غلط کہیے، آپ کے بہت ہمدرد ملیں گے، لیکن جو ہی حق بات کہہ دیجئے، دیکھیے آپ کے کتنے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حق جس دن سے شروع ہوا، حق کے مخالفت زیادہ ہوتی رہی ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ویسے ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ عجیب بات، اللہ کہتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، یعنی اگر اللہ تعالی ہی حق بات ہی ان کے تابع ہو جائے، یہ جو مکہ والے ہیں کفار مکہ، ان کے خواہشات کے تابع اگر حق ہو جائے، لفسدت السماوات والارض، تو آسمان، زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں سب ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کیسے برباد ہو جائے گا؟ اگر اللہ تعالی
ناحق لوگوں کی باتوں کے تابع اپنی بات کر دیں، وہیں سب بات ماننے لگیں، تو پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیسے برباد ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، پھر اللہ کیسے رہ گیا؟ بھائی اگر بادشاہ جو ہے، ایک معمولی سی بات ہے، ایک گاؤں کا پردھان، ایک اسٹیٹ کا مکھیا، ایک ملک کا بادشاہ اگر اپنے حکومت کو پبلک کے خواہش اور منشے کے مطابق چلانا شروع کر دے تو کیا وہ حکومت چلے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پہ چلانا چاہے گا اس کو، تو بالکل درہم برہم ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے خواہشات کی پیروی کر دیں، اللہ اگر حق بات ان کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین اور جو کچھ میں سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ قیامت کے قریب صرف بدترین لوگ بچ جائیں گے، صرف بدترین لوگ بچ جائیں گے روئے زمین کے۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھے گا کہ اب دنیا کے رکھنے کا مقصد ختم، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ امتحان گاہ تھا، یہاں تیاری کرنی تھی، اب یہ چیزیں باقی نہیں رہی، چنانچہ اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، کہتے ہیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی، بات بھیجی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے لیے قرآن کو بھیجا، رسول کو بھیجا تاکہ ان کو نصیحت کریں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر، کیا یہ پیغمبر ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا یہ پیغمبر اپنا معاوضہ مانگتے ہیں کہ چلو ہم نے تمہارے دماغ تقریر کیا ہے، ہم کو دو 500 روپیہ، ہم نے تم کو آج دین کی بات سکھائی ہے، ہم کو 5000 روپیہ لاؤ؟ کیا انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا اجر تو اللہ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر، یا آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو آمدنی تو آپ کے رب کے پاس ہے جو بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی الاسلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں پھر آپ کی بات یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ راہ مستقیم سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی اس پر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ ان سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، بالآخرت، آخرت پر، عن الصراط لناکبون، تو سیدھے راستے سے کیا ہے؟ بھٹکے جا رہے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے گا وہ تو ظاہر سے راستہ سے بھٹک جائے گا، اور جو بھٹک جائے گا وہ گمراہ ہو جائے، جو گمراہ ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر ہم ان لوگوں پہ رحم بھی کر دیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم مہربانی فرما دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ لوگ پھر بھی اپنی گمراہی میں بھٹکے ہوئے اصرار کرتے رہیں گے۔ جو ہٹ دھرم ہے، جو گندا مزاج ہے، سانپ کو دودھ پلائیے یا شہد پلائیے وہ ڈنک مارے گا اور زہر پھیلائے گا، اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے۔ تو جو لوگ بگڑ چکے ہیں، جن کا مزاج بگڑ چکا ہے، ان کو آپ صحیح راستہ دکھائیں یا غلط یا کچھ بھی کہیں ان کو، وہ صحیح راستے پہ آنے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا بِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے نہ فروتنی کی نہ عاجزی اختیار کی۔ جی یہ ایک واقعہ کا اشارہ ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام 8 سال نبوت ملے ہوئے ہو گیا، 8 نبوی ہو گئے، آپ نے اہل مکہ کو بہت سمجھایا، ان کے گھر جا کر، ان کے جلسے میں جا کر، ان کے مجمع میں جا کر آپ دھکے کھائے، آپ کو گالی دی گئی، آپ کے اجڑی ڈالے گئے، آپ کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا۔ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جتنا دین کے لیے مجھے تکلیف دیا گیا ہے کسی اور کو تکلیف نہیں دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب تھک گئے اور آپ جب برداشت سے باہر ہو گئے، آپ نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اے میرے رب میری مدد فرما، یہ میری قوم ماننے والے نہیں ہے، میری مدد فرما،
ایسی مدد فرما جیسا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے قوم پر 7 سالہ قحط بھیج کر آپ نے ان کی مدد کی تھی، ایسی میری مدد فرما ان پر قحط بھیج کر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسی قحط سالی آئی، ایسی قحط سالی آئی 8 سال تک کہ وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، مردے کھانے لگے۔ پھر دعا کی اللہ کے نبی نے، قحط سالی ختم، پھر وہی بدماشی شروع۔ کتے کا دم 100 سال نلکی میں رکھو، نکالو پھر بھی ٹیڑھی، پھر ٹیڑھا ہو جائے گا۔ وہی مزاج تھا، مزاج بگڑا ہوا تھا، ہٹ دھرم تھے، اس لیے بات نہیں مانی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے صاحب یہی جملہ لکھا ہے کہ کتے کا دم وہ چاہے مر کر بھی ٹیڑھی رہے، وہ مر کر بھی سیدھا نہیں ہونے والا ہے۔ تو حالت یہی تھی، اتنے ہٹ دھرم تھے وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بد دعا سے اتنا بھیانک قحط آیا کہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، پھر بھی انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو پہلے کہا کرتے تھے ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئیں گے جو ہم کو صحیح راستہ دکھائیں گے، پیغمبر آ گئے تو ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا، سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے فروتنی عاجزی کی، نہ جھکا، نہ عاجزی اختیار کی۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ابھی نہیں مانے نا، اللہ کہتے ہیں ابھی رکیں، ابھی تو دروازے کھلنے باقی ہیں، ہم ان پر ایک سخت دروازے کھولیں گے، اس وقت میں وہ بالکل ہکے بکے رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دروازہ کیسے کھلا؟ اللہ کے نبی کو ستایا گیا، مارا گیا، صحابہ اکرام کے گھر بار اجاڑ دیے گئے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اپنے گھر سے تمام صحابہ اکرام جن کو اجازت مل گئی وہ ہجرت کر گئے۔ کچھ لوگ حبشہ چلے گئے، کچھ اللہ کے نبی اسلام سے پہلے مدینہ منورہ چلے گئے۔ خود آقا علیہ السلام اپنے مادر وطن، اپنے گھر کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ رات کو آپ کو نکلنا پڑا، 3 رات آپ غار ثور میں چھپے رہے۔ ان بدماشوں کی وجہ سے اللہ کے نبی السلام بار بار مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے اور رو کر کہتے کہ کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، میری قوم نے مجھے رہنا نہیں دیا یہاں پر۔ اس طرح آپ کو مجبور کیا، آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ اب اللہ نے کہا اب ڈیفینس نہیں، اب وار ہوگا، بہت سہلی آ گیا، اب وار ہوگا۔ چنانچہ حالات ایسے آئے کہ غزوہ بدر پیش آیا، سب سے پہلا اسلامی جنگ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں، جس میں صرف 313 صحابہ اکرام تھے، اور ان کے پاس 13 تلوار، کچھ گھوڑے، کچھ زرہیں، باقی سب پیدل بے آب و گیا جنگل میں۔ ایک ایسے میدان میں جا کر دیکھیے، بدر میدان دیکھ کے آیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے ایک دم ایک کونے سائڈ میں پہاڑیوں سے گھرا ایک ایسا سنسان علاقہ، اگر کسی اکیلے آدمی کو چھوڑ دیا جائے تو وحشت سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، اتنے بھیانک پہاڑی وہاں پر ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو لے کر میدان میں پہنچے، پڑاؤ ڈالا، ادھر سے کفار مکہ کا لشکر آیا، پھر مقابلہ ہونا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ چند صحابہ اکرام 313 اور وہ بھی بے آب و گیا اور بے سر و سامانی کے عالم میں، ادھر سے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، دستے کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، بڑے بڑے بہادر لوگ، کھائے پیے طاقتور لوگ ادھر سے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے اور سجدے میں گر گئے اور رب کے سامنے دعا مانگنی شروع کی، یا ربی اگر ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے میرے اللہ اگر یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ایسا رویا اللہ کے نبی نے کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ اسی بدر کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، وہ لشکر لے کر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گاجر مولی کی طرح 70 بڑے بڑے کفار مکہ کو اللہ نے کٹوا دیا اور 70 کو گرفتار کیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے حتی اذا فتحنا علیہم
بابن ذا عذاب شدید، جب ہم کھول دیں گے ان پر عذاب کا سخت دروازہ تو کیا ہے اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تو اب وہ حیران ہو گئی یہ کیا ہو گیا، ہم تو بڑے طاقت کے ساتھ آئے تھے، بڑے ہتھیار کے ساتھ آئے تھے، ہم تو سمجھ کر آئے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں گے، محمد کو ختم کر دیں گے، یہ کیا ہو گیا، ہم ہی مارے گئے، ہمارے بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے۔ یہ نظام کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اللہ کو اس دین کو باقی رکھنا تھا، محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو پورے عالم میں پھیلانا تھا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کے دکھایا، اور وہ کفار مکہ جو اپنے طاقت پر گھمنڈ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ذلیل و خوار کر کے ان کو واپس کیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جب تک ڈھیل دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، تو ان کی پکڑ بڑی بھیانک ہوتی ہے، کوئی ان کے پکڑ سے بچ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پکڑ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ اپنے عذاب سے، اپنے پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ اے اللہ جو کچھ قرآن مقدس کی آیت صورتیں پڑھی گئی، جو تراویح پڑھی گئی، اے اللہ جو معنی مطلب بیان کیا، جو غلطیوں سے معاف فرما، اے اللہ اس کے ثواب کو اے اللہ شہدائے بدر کو پہنچا دے۔ اے مولا کریم او بہادر اور او جریز صحابہ اکرام اگر نہ ہوتے تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا مولا۔ اے اللہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہم تک اسلام پہنچایا ہے، اے اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس دین اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما، علماء ربانیین کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظ اکرام کی حفاظت فرما، دین کے داعیین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معدود چند ایام رہ گئے ہیں، اے اللہ رمضان کے تھوڑے ایام بچ گئے ہیں، اے اللہ ہم نے تو کوئی عمل کیا نہیں مولا۔ اے اللہ آپ کے توفیق سے جو کچھ ہو اسے قبول فرما لیجئے، جو باقی بچا اسے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اے اللہ یہ صرف ہمارے لیے اٹھائی ہیں۔ اے اللہ آقا علیہ السلام کو پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں، مخلوقات کے جسموں پر جتنے روئے ہیں، اے اللہ ان تمام روحوں کے اور لا محدود اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ آپ علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اے اللہ دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔